یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھی انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ سے بھی اچھے سے اچھا ہمیں بیک اپ ملے، ہمیں پتہ چلے ہم کس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں اور کس طرح کا پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ سننا چاہیں، جس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں وہ آپ ہمیں نیچے دیے ہوئے نمبر پہ بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس موضوع پہ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اس میں مزید انفارمیشن، مزید سہولتیں اور مزید اس کے اندر کیا ڈیپتھ ہے جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹورزم کا حوالے سے سیر و سیاحت۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جن کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا صرف سیر و سیاحت ہے، جیسے مالدیپ ہے، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، اس طرح باقی ملکوں کا نام لیں تو UK ہے، آسٹریلیا ہے، مالٹا ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جو اپنا اوڑھنا بچھونا اور جس سے بہت زیادہ زر معدل کماتے ہیں۔ اس طرح سعودی عرب کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب کے تیل کے وسائل ختم بھی ہو جائیں تب بھی جو اس کا حج میلہ ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں، عمرہ کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ اس کو باقی کسی زر معاوضہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی سے جو زر معاوضہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اسی طرح تناظر میں ہم دیکھیں اگر پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس سکھوں کا گردوارہ خاص طور پر آج کل کرتارپورہ بہت اہم ہے۔ اس طرح ہندوؤں کے بہت سے یہاں پہ مقدس مقامات ہیں جیسے روہتاس قلعہ، اور اسی طرح باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کے بھی بہت سے اچھے ہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ان کو ہم اتنی فیسلٹی دے سکیں، اور سب سے بڑا ایشو جو حکومت کے لیے ہے، جو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ لیکن اس کے بعد جو ہم یہ چاہیں گے کیا اس سے ہم زر معادلہ نہیں کما سکتے، کیا ٹورزم کو فروغ دے کے اس کو ہم ملٹیپلائز نہیں کر سکتے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں۔ دنیا کے ہر ملک سے ٹورزم ہمارے ملک میں آتا ہے، ٹورسٹ ہمارے ملک میں آتے ہیں، جیسے سکھوں کی مثال دی جاتی ہے، کینیڈا سے آتے ہیں، بدھا کی مثال دی جاتی ہے، چائنا، کوریا، جاپان سے بہت سے بدھا آتے ہیں۔ تو آج ہم اسی تناظر میں بات کریں گے اپنے سینئر اینکر، تجزیہ نگار اور جرنلسٹ سید حسن وقار طراب صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں۔ کیا واقعی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ جو ریزارٹ ہے وہ بنا کے اس ملک کو خوشحال کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم حسن وقار طراب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ کیا کہتے ہیں آپ ٹورزم کے حوالے سے؟ ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے اور کیا لیک ہے اس کے اندر کہ کیا اس میں ریسرچ نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، موضوع آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اب ہم جس چیز میں کمائی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی انڈسٹری کے جو کہ سفید ہاتھی ہے، ناکارہ ہے، اور آپ مجھے ایک ماہر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں اس حکومت کو وہ تجاویز دوں کہ یہ فروغ پائے۔ جی لیکن اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہمارے ہاں یہ چیز ڈیولپ کیوں نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ڈیولپ نہ ہونے کی وجوہات اگر وہ وجوہات حکومت ان وجوہات پہ غور کرے اور وہ حل ہو جائیں اور ان پہ قابو پا لیا جائے تو پھر تو ٹورزم فروغ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے ماحول میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ٹورزم کی وجہ سے ہماری جو زر مبادلہ ملک میں آئے گا وہ 10 ارب، اور یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ ہم جن ممالک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نے وہاں کا ماحول بھی دیکھنا ہے، اور جو ٹورزم کا شوق رکھنے والے، سیر و سیاحت کا جو شوق رکھتے ہیں، ان کی سوچ کی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے وہاں جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کر وہاں مہینہ 2 مہینہ گزارتے ہیں۔ تو ان کی بیسک سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف خوبصورت نظارے دیکھنا، یا وہاں اپنے جو، اب ضروری نہیں ہے، آپ نے مثال دی سعودی عرب کی، تو سعودی عرب تو لازمی بات ہے وہاں مسلمان ملک ہے اور مسلمانوں کو ہی جانا، وہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں آؤ، وہ تو ایک حج کا فرض جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، یعنی جو قابل استطاعت ہے اس کے لیے اللہ کی رسول کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ حج کا دنیا میں جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بہت مقبول ہے اور ہر جگہ پہ اس کے بہت سے مواقع ملتے ہیں، لیکن وہاں کا جو حکومت ہوتی ہے وہ مراد اور سہولتیں مہیا کرتے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب گورنمنٹ جو مہیا کرتے ہیں سہولتیں۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ وہ اگر
سعودی حکومت اول تو اتنی کوشش اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ہر صاحب استطاعت جو ہے وہ خود بخود وہاں جانے کی کیا کرتا ہے، وہ نہیں کہتے کہ آؤ، انہوں نے تو تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کوٹا سسٹم یعنی متعارف کرایا کہ فلاں ملک کے اتنے حاجی آئیں گے، فلاں ملک کے اتنے آئیں گے، تاکہ ہم ان کو کیا کر سکیں، سہولتیں دے سکیں. کل حاجی چونکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس لیے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے مایوس ہو کر یا کوئی وہ رائے نہ لے کر جائیں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں ہو سکی یا ہماری خاطرداری میں کمی محسوس وہ کریں. تو جو ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں وہ ٹورزم بہت مختلف ہے. جن ممالک میں یہ ٹورزم فروغ پا رہی ہے یا جن کا ذریعہ معاش یہ ہے، تو آپ وہاں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں. اول تو جن جگہوں پہ سیاح وہ آتے ہیں ان کو ماحول کیسا دیا جاتا ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں. وہ چونکہ ہم مسلمان ملک ہیں اور مسلمانوں میں ماشاءاللہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، ہم ہر وقت اسلام اور اسلام کی نظریات اور جو تعلیمات ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی کمزوری اس میں نظر آئے عوام کو اور پھر عوام حکومت پر تنقید کرے. تو اب میں صاف صاف کیا کہوں، کیونکہ شاہ صاحب میں بات کروں گا کہ جیسے میں نے خود کہا کہ لا اینڈ آرڈر بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ہندوؤں کو اور سکھوں کو جو لوگ آتے ہیں جہاں پہ زیارت کے لیے اپنے مقدس مقامات کے لیے، وہ بڑے پرامن ہو کے جاتے ہیں اور پاکستان کی میزبانی سے لطف اندوز ہو کے جا رہے ہیں. اور کبھی بھی آج تک جتنے سال گزرے اس ملک کی آزادی کو، وہاں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، چاہے پنجاب صاحب ہو، چاہے لاڑکانہ ہو، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے کرتارپور ہو. شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں یہ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مذہبی عقیدہ رکھتے ہیں، پھر آپ تشیع ہیں، آپ کا الگ عقیدہ ہے. اسی طرح تسنن جو ہیں ان کا عقیدہ الگ ہے. یعنی اگر حالات خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں وہ ہوں موافق نہ ہوں تو کیا حاجی وہاں جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اگلے سال اس وقت میری طاقت ہے، میرے پاس جانے کی استطاعت بھی ہے، قوت ہے، اور اگر میں اس بار نہیں گیا تو اگلے سال میری کیا باری آئے گی یا میں زندہ ہوں گا، مجھے یہ یقین نہیں. ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے. اسی طرح تشیع کی بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ زیارات پہ جاتے ہیں اس سے جذبے سے اور اس نیت سے یا یہ سوچ کر کے اگلے سال یہ موقع مجھے ملے گا یا نہیں. تو دیکھو، اگر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات جو بھی ہوں ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. تو آپ جس طرح بدھ مت کی اور دوسرے تیسرے سکھوں کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، ان کے مذہبی مقامات یہاں پہ ہیں، لیکن آیا ان کا جذبہ وہی ہے کہ جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں سکھ بدھ مت کے جو پیروکار ہیں وہ ہندو یہاں آنا چاہتے ہوں اور اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ جی یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، ایسا میرے خیال میں ہرگز نہیں ہے. یہ ان کی جو وہ ہے یعنی ترجیحات جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ ہم ہر فرض کرو کروڑ کی تعداد میں سکھ یاتری یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو چونکہ وہ ماحول نہیں دے پا رہے تو اس وجہ سے ہم وہ نہیں آتے. میں پھر بات کروں گا، ابھی حالیہ کرتارپور جو اوپن کیا ہے بڑا اچھا مذہبی مقام ہے سکھوں کے لیے، تو اس میں بڑا اچھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں سکھوں کے، اور پوری دنیا سے لوگ کرتارپور زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم دوسرے جو مقامات ہیں ان میں اٹریکشن دیں گے، سہولتیں دیں گے تو لازمی آئیں گے. یہ آپ بجا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 1000 آتے ہوں، اب 5000 آتے ہوں، لیکن ان چیزوں سے آپ کا جو ہوتا ہے نا، اگر آپ سکھوں کی اتنی وہ کریں گے تعلیمات کو یا ان کو کھلی وہ دیں گے، چھٹی دیں گے، تو وہ آپ کے جب ملک میں آئیں گے جو 1000 آتے تھے وہ اگر کروڑ میں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا ٹورزم تو پھلنے پھولنے شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کی جو ثقافت ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر آنا پڑنا لازمی ہوگا. اگر آپ ان کو وہ کریں گے
اسٹیبلش کرنے کی یا مواقع فراہم کریں گے کہ وہ مذہبی رسومات. اب آپ دیکھ نہیں رہے ماشاءاللہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ مجھے پھنسا رہے ہیں. اب ہمارے قائدین، ہمارے سیاسی لیڈران، حالانکہ یہ وہ جس حوالے سے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی رسومات میں، لیکن اب اگر ایک مسلمان ہے وہ سکھ کی مذہب کی جو رسومات ہیں اس میں شامل ہوتا ہے. اگر ایک رہنما ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ وہاں اس کی مذہبی رسومات ادا کرتا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے. نہیں لیکن شاہ صاحب یہ تو ایک سیکٹر ہے. باقی دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر دوسری بڑی چوٹی ہے کیٹو کی، اس طرح جھیلیں بے شمار ہیں، اس طرح دریاؤں کے نزدیک بہت سے ٹورزم پوائنٹ ہیں، اس طرح ہمارے پاس ڈیم بذات خود ایک بہت بڑی سیر و سیاحت کے لیے منگلا ڈیم اور اسی طرح ترویرا ڈیم. کہہ رہے ہیں منگلا ڈیم پہ سیاحت کے لیے کوئی نہیں جائے گا. نہیں جو ہے دیکھیں جو بہت بڑی جھیلیں، یہ میں ڈیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ جو بنی ہوئی مصنوعی جھیلیں ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو مصنوعی جھیل پھر صرف مصنوعی جھیل ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ جھیل میں مچھلیاں بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ جھیل میں یہ جھینگے مینگے بھی ڈھونڈتے ہیں، مگرمچھ بھی ڈھونڈتے ہیں. تو ہماری جھیلوں میں تو صرف مگرمچھ ہیں، وہ تو مچھلیاں تو نہیں ہیں. پھر اسی طرح تاریخی مقامات، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل آپ ٹھیک ہے. نہیں اسی طرح تاریخی مقامات ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے ملک کا، بہت سے تاریخی مقامات ہیں ہر لحاظ سے اور ہر قومیت کیا. آپ مجھے یہ بتائیں، احرام مصر دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے ایسے ہی، یہاں موہنجو داڑو کیوں نہیں آتے؟ ہم نے اٹریکشن دی، ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ کتنی پرانی تاریخ ہے. کون سی اٹریکشن آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا ہمیں تعارف نہیں کرایا. میں پاکستانی، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیسے جایا جائے. یہ تو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے نا. جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ خود وہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. دیکھیں خود تو کچھ تلاش کریں گے لیکن کچھ سہولتیں بھی ہونی چاہیے نا، کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو، ڈائریکٹ بسیں وہاں پہ جا رہی ہوں، ڈائریکٹ سہولتیں میسر ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو وہاں سے آنے والے لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ 1000 ہیں. کیا ہیں؟ 1000. تو اب 1000 افراد کے لیے اگر ایک ایئرپورٹ کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں سالانہ 10 لاکھ لوگ آئیں تو اس کے لیے یہ انتظامات کیے جا سکتے ہیں اور یقین ہو کہ اتنے لوگ آئیں گے. لیکن جب یقین ہی نہ ہو، وہاں سال میں 1000-2000 بندے آتے ہوں، تو اس کے لیے تو آپ 5 اسٹار ہوٹل وہاں نہیں بنائیں گے نا. اس کے لیے تو وہاں ایئرپورٹ نہیں. موجودہ حالات میں جو سکھ آئے تھے یہاں پہ پنجا صاحب کی طرف زیارت کرنے کے لیے کرتارپور، 3 اسپیشل ٹرینیں ان کے لیے ارینج کی گئی. کہاں سے؟ 3 ٹرینیں لاہور سے ادھر واہ کی طرف، حسن بدار کی طرف، اور اسی طرح یہاں سے جو ان کا ہے چکوال، جو مختلف مقامات ہیں ان کے پنجا صاحب ہیں وہاں پہ کیے گئے. تو اس کا مطلب یہ آپ تو ان کی خدمت کر رہے ہو نا. آپ تو ان کی خدمت میں کوئی کسر یعنی نہیں چھوڑ کہ آپ نے ان کی خدمت نہیں کی اس لیے وہ ناراض ہو گئے. حکومت کی تو کوشش ہے، ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ پاکستان. مجھے بتائیں حکومت کتنا بجٹ رکھتی ہے اس کے لیے؟ ٹورزم کے لیے کوئی بڑا بجٹ نہیں ہے اس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ریزارٹ بنائے جائیں، ان کو قرضہ دیا جائے یہاں کے بلڈرز کو کہ وہ وہاں پہ ریزارٹ بنائیں. اسی طرح جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو قرضہ دیا جائے ٹورزم بسوں کے لیے، وہ کیا جائے. لیکن ایسی کوئی سہولت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. اگر یہ سہولتیں مہیا کی جائیں تو یہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہیں. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو ایک تو یقین ہو کہ اگر میں پھر دیسی مثالیں دینا شروع کر دیتا ہوں تو اگر ایک بندے کو امید نہیں ہے کہ میں اگر اتنا خرچہ کروں گا تو یہ ریٹرن ہوگا، ایسے ہی آپ تبھی انتظام ایک 10,000 بندوں کا کرو گے جب آپ نے کم سے کم 15,000 بندے انوائٹ کیے ہوں. تو اگر آپ نے کیے ہیں 500 بندے تو آپ 10,000 بندوں کا. صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے لوگوں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہاں کے جو ٹورسٹ آپریٹر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دے، ان کو زیادہ سے زیادہ اٹریکشن دے کہ وہ وہاں سے گروپ بنا کے یہاں پہ بھیجیں. جب ہم صحافت میں یعنی جوانی کے دور سے گزر رہے تھے نا تو اس وقت ہمیں ہر جگہ پہنچنے کا شوق ہوتا تھا. ہم PTDC بھی جاتے تھے، پھر ان کی تصویریں بھی دیکھتے تھے، پھر ان کے بروشر دیکھتے تھے، ان سے میں معلوم کرتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایسے ہی آپ کو بھی یاد ہے ایک وقت ہم نے
ایک ساتھ گزارا ہے، تو اس دوران ہم ٹورزم پہ سپلیمنٹ کرتے تھے. آپ کو والجیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ہے شیراز ایک کمپنی تھی، اور ایک یہ گلگت بلتستان کے اس طرح ایویشن گروپ تھے. تو ایک زمانہ آیا کہ ایک ہیلی کاپٹر ایک نجی ادارے نے وہ سروس مہیا کی تھی. ہاں، روس کا ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خریدا یا جو بھی کیا یا لیز پہ لیا. تو وہ یہ سیر کراتے تھے پہاڑی جو یہ ہمارے نظارے ہیں گلگت بلتستان کے ادھر ادھر. تو وہ کیوں وہ فلرش نہیں ہوئے؟ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر سے 10 ہیلی کاپٹر کر دیے، ختم ہو گئے. اصل میں ہمارے ہاں یہ جو کچھ آپ کی بات صحیح ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور کشیدگی رہتی ہے، بدامنی کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ہنزا گیا تھا تو وہاں ایک خاتون سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ یہاں آئی ہیں اور پاکستان کو آپ نے کیسا پایا. تو میں ابھی تک اس کی یہ بات نہیں بھول سکتا کہ اس نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوئی اور میں چاہتی ہی نہیں ہوں کہ میں پاکستان چھوڑ کر واپس جاؤں. تو مجھ سے میرے دوستوں نے پوچھا، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، تو میں نے یہ خاتون کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوگی، مقامات آپ نے وزٹ کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہاں نہیں آئے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا، اور آپ کا جو ٹور ہے انکمپلیٹ ہے. بالکل صحیح، یہ باتیں ہیں، لیکن ان میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان میں وہ سیاح جو ہوتے ہیں وہ مذہب پرست نہیں ہوتے، وہ آزاد خیال ہوتے ہیں. اور پھر یہ سیاحت کے لیے جن وہ لوگ آپ کی بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں کمائی کا، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو. تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، میں چونکہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی خواہشات کیا کیا ہوتی ہیں. تو اس وقت میں پوچھتا ہوتا تھا ان لوگوں سے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہاں ہمیں یہ آزادی نہیں ہوتی، یہاں یہ آزادی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ گھٹن فیل کرتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسلامک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے ٹورزم کے لیے کچھ بندشیں ہیں، کچھ اس کے اندر اس فریم میں رہنا ہوتا ہے، آپ کو آگے پیچھے نہیں جانا ہوتا. جو ہماری حکومت کے لا اینڈ آرڈر ہیں اسی پہ عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو فروغ دینے کے لیے باہر کوشش کرنی چاہیے، اور جو کمیاں کمزوری ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ ایز اے پروفیشن لینا چاہیے، اور اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ کس طرح ٹورزم کو بڑھایا جا سکتا ہے. آج تک ایسا کوئی محکمہ نہیں بنا جو اس پہ ریسرچ کر سکے کہ جو صحافی ہیں، جو سیاحت ہیں، سیاح ہیں، ان کو لے کے جانا ہے، ان کو لے کے آنا ہے، کیسے ان کو وہ ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس میں وہ خوش رہ سکیں. وقار صاحب آپ نے بڑی اچھے تجزیہ کیا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کی کہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے باہر کچھ لوازمات، کچھ مسالہ ڈالنا پڑے گا تاکہ فروغ دن بدن آگے بڑھتا جائے. یہ صحت کا فروغ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان سید آصف جج جی کا آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی طرح نیا تجزیہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.